واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، پروردگار عالمین کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے اس سال بھی یہ مہلت عطا فرمائی کہ ہم ذکر اہل بیت کی سعادت حاصل کریں، اور روز اربعین آج سے تقریباً 11 سے 12 سال پہلے جب یہ عشرہ اربعین شروع کیا گیا، اربعین حسینی، وہ برادر محترم مرحوم و مغفور شاہد نقوی صاحب کے ساتھ ایک سفر میں ہی یہ طے پایا، اور وہ دن اور آج کا دن بندہ حقیر مسلسل آپ سے یہ سعادت حاصل ہوتی رہی۔ پروردگار عالمین آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں نے سورہ توبہ کی آیہ نمبر 119 مسلسل تلاوت کا شرف حاصل ہوتا رہا، اسی کے ضمن میں چند گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں جو عرض کی۔ موضوع کی وسعت، موضوع کی بہت سی جہات اور پہلو آپ کے پیچھے نظر رہے اور تشنا ہیں، اور ان کی وضاحت ضروری ہے، لیکن وقت کی کمی، اور اس لیے ظاہر ہے جب کوئی موضوع شروع کیا جاتا ہے تو بعض پہلو، بعض جہات پیچھے نظر نہیں ہوتی، جو ممبر پہ آنے کے بعد یا بات کا ربط ہوتا ہے تو اسی سے وقت میں گنجائش نہیں رہتی۔ سورہ براءت یا سورہ توبہ کے حوالے سے پہلی مجلس میں گزارشات کی تھی، پھر اس آیہ کے حوالے سے 2 حصے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور فوراً کہا گیا کونوا مع الصادقین، سچوں کی معیت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ہمراہ اتباع اور پیروی کے ساتھ ہمراہی کرو۔ ان دونوں آیات میں ربط ہے، یہ بے ربط نہیں ہے۔ پہلے حکم آیا تقوی اختیار کرو، اور پھر فوراً خدا نے حکمن کہا، کونو حکم ہے، امر ہے، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ گویا پروردگار یہ بتا رہا ہے کہ تقوی انسان کو عملی زندگی میں اتنا طاقتور کر دیتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کی تمیز کرنے کے بعد سچوں کے ساتھ اور جھوٹوں کے خلاف قیام کرتا ہے۔ معیت یعنی قیام کرتا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ان کی اتباع میں ان کی پیروی کرتا ہے سچوں کی۔ تو گویا عملی زندگی میں تقوی کی ایک شناخت یہ ہے کہ آپ حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، چاہے اس کے نتیجے میں ہمیں ظاہری نقصان ہی نظر آئے۔ وہ ظاہری نقصان حقیقت میں نقصان نہیں، وہ جان و مال کی قربانی حقیقت میں وہی میری اور آپ کی بقا کا سبب ہے۔ کیا خوبصورت ایک واقعہ ہے کہ سید الانبیاء نے ایک ذبیحہ کیا، یعنی کوئی دمبا گوسفند ذبیحہ فرمایا، لفظ قربانی نہیں کہہ رہا، ذبیحہ کیا، اور اسے راہ خدا میں آپ نے اس کا گوشت الگ الگ کیا سرکار دو عالم، اور تقسیم کیا اپنے ہاتھوں سے۔ تو کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی سرکار کے پاس، ایک گوشت کا ٹکڑا بچ گیا، اب ران تھی کیا تھا جو بھی، ایک ٹکڑا بچ گیا۔ اب بچ گیا لفظ میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تو یہی جملے حضرت ام المومنین نے کہے، یا رسول اللہ سارا گوشت چلا گیا، تقسیم ہو گیا، یہ بچ گیا؟ سرکار نے فرمایا نہیں عائشہ، اپنے لفظوں کی تصحیح کریں، وہ بچ گیا، یہ اگر نہ گیا تو یہ چلا گیا۔ توجہ فرمائی ہے، آپ نے فرمایا بچ وہ جاتا ہے جو اس کی راہ میں چلا جائے، اور ضائع وہ ہو جاتا ہے جو اس کی راہ میں خرچ نہ ہو۔ اب جملہ اس حوالے سے ہم سب کے لیے بہت بڑا ایک سوالیہ نشان بھی ہے، اور باعث غور و فکر بھی ہے کہ خدا کی نظر میں خدا کہتا ہے ما عند اللہ باقٍ، جو میرے پاس بھیجتے ہو وہی باقی ہے، وہی بچتا ہے۔
اور جو تمہارے پاس رہ جائے اور میرے پاس نہ آئے وہ تمہارے لیے بھی نہیں بچتا۔ یاد ہے میں نے تیسری مجلس میں ایک جملہ عرض کیا تھا، امیر المومنین فرماتے ہیں دنیا کی بے قدری کو دیکھنا ہے تو دو باتیں دیکھو، دنیا جمع بھی کر لو، یا تم نہیں رہو گے یا یہ نہیں رہے گی، یا دنیا چلی جائے گی، یعنی دنیا جانے کا معنی آپ کے ذہنوں میں ہے، میں نے عرض کیا تھا ایک شے آپ آج اگر مثال کے طور پر، اب تو لاکھوں میں ہی بات ہوتی ہے، تو اگر آپ کوئی شے آج 4-5 لاکھ کی لے رہے ہیں، آج سے 4 سال بعد یہی 5 لاکھ آپ کے پاس رہ جائیں، بینک میں رہ جائیں، مثال دے رہا ہوں، 5 سال بعد جو چیز آج 5 کی لے رہے ہیں اس وقت یہ 5 بھی ہو آپ کے پاس تو لے لیں گے؟ نہیں، تو کم قیمت کا زیادہ ہو گئی نا، اس پیسے کی قدر و منزلت کم ہو گئی نا۔ اب وہی 5 ہے لیکن وہ شے نہیں لے سکتے جو آج لے رہے ہیں، تو یہ دنیا ہے نا، اس کی قدر و منزلت کم ہو گئی۔ اب آپ کے پاس ہے لیکن وہ چیز نہیں لے سکتے جو لینا چاہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ دوسری حالت، بینک بیلنس ہے، کوٹھیاں کاریں بنگلے ہیں، انسان چلا گیا تو وہ تو ہے اپنی جگہ، آپ نہیں رہے۔ مولا فرماتے ہیں دونوں شکلوں میں خسارے میں ہو، اسے جوڑ لو دنیا کے لیے پھر بھی، اسے جمع کر لو پھر بھی، کیا کرو؟ اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ بغیر حساب و کتاب کے سب کچھ کر دو۔ ممبر پہ یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ ایک طرفہ نقطہ نظر نہیں، اسلام جامع دین ہے، جامع تمام پہلو بتاتا ہے، البتہ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے دنیا میں رہو، دنیا کے نہ بنو، دنیا تمہارے پاؤں کی زنجیر نہ بن جائے، اسی کی خاطر کچھ بھی نہ دیکھو، نہ رشتہ دیکھو، نہ بھائی دیکھو، نہ بہن دیکھو، نہ باپ دیکھو، نہ آپ کہیں گے باپ بیٹا میں نے دیکھا ہے، میں کشمیر میں گیا، ایک بیٹے نے اپنے باپ کو نکال دیا ہوا تھا اور ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ اب بیٹا ہے یہی نہیں پتا یہ ساری جائیداد اس کے وجود کے صدقے میں ہی تو مجھے ملی ہے، نہیں، وجود کے صدقے سے مراد میں اور آپ نہ ہوتے اگر باپ نہ ہوتا، ایسا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں روایت ہے، اب اس کو تعجب نہ کیجئے گا، کہتے ہیں امام سجاد کی ایک رضائی ماں تھی، والدہ تھی، عرب میں یہ رسم تھی، کوئی ایسی بات تعجب کی نہیں، رضائی والدہ، امام اس کی موجودگی میں جب کھانے پہ بیٹھتے تھے دسترخوان پہ ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے کہ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آگے نہ چلا جائے، رضائی۔ تو ہم جب وہ نقصان اور نفع میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی تقوی کی علامت ہے۔ انسان کو اگر یہ شعور مل جائے، بھائی بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، اگر انسان کو یہ شعور مل جائے نا کہ حقیقی نفع و نقصان کیا ہے، یہی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ اکبر، اگر انسان کو یہ شعور مل جائے، شعور حقیقی نفع اور نقصان ہے کیا، یہی اللہ کی رحمت ہے۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ کام غلط ہے تو کیسے بچوں؟ سوال تھا نا، مولا میں کیسے کسی برائی سے بچوں؟ سنیے، مولا نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو ہر کام کے انجام کو دیکھے، بات پہنچ گئی ہے، انجام کو دیکھے، یہ جو کر رہا ہوں آخری نتیجہ کیا ہوگا، وہ آخری نتیجے پہ مولا فرماتے ہیں غور و فکر کر لے تو خود اسے وہ کام یا کرنے پہ آمادہ کرے گا یا روک دے گا۔ دیکھیں ہماری زندگیوں میں یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں یہی ہر لمحے ہمارا امتحان بن جاتی ہیں، ہم سوچتے نہیں لیکن جب دقت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ جو کیا ہے جس کے لیے کیا وہ بھی نہ بنا۔ معذرت چاہتا ہوں، قرآن کی آیت کل پڑھی تھی، خدا کہتا ہے تقوی اختیار کرو گے تو امور میں آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ ہم قدم قدم پہ دیکھیں، اگر غلط طریقے سے کچھ آپ نے لے بھی لیا، ممبر سے کہہ رہا ہوں لے بھی لیا، دو کاموں میں ایک ہوگا، یا اس کا نتیجہ میری اور آپ کی اولاد کی شکل میں سامنے آئے گا یا میری اور آپ کی آخرت کی بربادی کی شکل میں سامنے آئے گا۔ معذرت چاہتا ہوں، جملہ سخت ہے لیکن یہی ہے۔ مجھے ایک دوست تھے، لوگ عام بندے نظر آتے ہیں لیکن اللہ کے قرب کی منزل کے لیے کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہونا شرط تھوڑی ہے۔
جو پڑھا ہے اسی کو اگر انسان عمل کر لے تو وہ آگے بڑھ جاتا ہے اس سے جو زیادہ پڑھا ہے، جو عمل کر لے۔ ایک جملہ کہنے لگے، کشمیر میں یہ بھی رہتے ہیں، ہمارے دوست ہیں امتیاز سلیریہ صاحب، تو انہوں نے ساری زندگی جاب کی ہے، یہ ہائی وے میں تھے، یہ جو سڑکیں بناتے ہیں اس طرح، وہ اس کی کوئی ٹھیکے تھے ان کے پاس۔ میں ان کے گھر میں گیا تو بڑی حالت ان کی کوئی اتنی وہ خوشحال نہیں تھی۔ میں نے کہا امتیاز صاحب ساری زندگی جاب کی ہے تو کیا کی؟ کہنے لگے بچے پڑھائے اور ان کو جو اچھائی برائی تھی وہ بتائی، موقف اپنایا، چاہے وہ کریں یا نہ کریں۔ جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ ہے؟ کیا کیا کریں بزرگ؟ یہ کیا کریں، بچوں کو جو برائی اور اچھائی ہے کہہ دیا کرو، چاہے نہ کریں۔ کیوں؟ ممبر پہ کہہ رہا ہوں، جب آپ نے کہہ دیا اللہ کے ہاں جواب دہ نہیں رہے۔ آپ کا فریضہ اتنا ہے کہ اپنا حق ادا کرو۔ وہ کیا؟ سب سے پہلے اولاد کی نسبت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس کا کرنا فریضہ ہے وہ ماں اور باپ ہے۔ کر دو، نہ عمل کرے، اولاد نہیں کر رہی تو آپ کی ذمہ داری تھوڑی ہے بھئی، نبی کی اولاد نے نہیں کیا۔ اللہ نے کیوں ذکر کیا حضرت نوح کے بیٹے کا؟ تاکہ ہم سب کو حوصلہ رہے، حوصلہ رہے کہ اگر اولاد اس راہ پہ چل رہی ہے تو امتحان ہے، لیکن اس امتحان میں آپ ناکام نہیں ہوتے، اولاد ناکام ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اولاد ناکام ہو گئی۔ تو کہنے لگے میں نے قبلہ دو کام سوچے کہ یا تو اتنا پیسہ جوڑ لوں، تو میں نے کہا جو جوڑوں گا اس کے نتیجے میں یہ بچے یا خراب ہو جائیں گے یا صحیح۔ کہتے ہیں صحیح بھی ہو جائیں تو ان کی بنیاد ہی اچھی نہ بنے گی، اور برے ہو گئے تو میری آخرت تو پہلے ہی خراب ہے۔ کہنے لگے میں نے سوچا کہ یہ چند دن کی زندگی ہے، جتنے وسائل ہیں اسی میں کر لو۔ کہتے ہیں آج بچوں کو پڑھایا اور اللہ نے یہ صلہ دیا، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، صلہ دیا، میرا ایک بچے کو اسکالرشپ مل گئی، وہ لنڈن ہے، دوسرے بچے کو قائد اعظم یونیورسٹی میں اسکالرشپ ہے۔ کہتے ہیں میرے دونوں بچے میرے 1 روپیہ خرچ کیے بغیر پڑھ رہے ہیں، دونوں ہی۔ کہتے ہیں میں نے ایک قربانی دی، اللہ نے اسی کا نتیجہ اسی دنیا میں بھی مجھے دے دیا، اسی دنیا میں۔ اور میں میرپور جب بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں لوگوں کے دل و دماغ میں ان کی ایک عزت ہے، احترام ہے، وقار ہے۔ انسان جب کسی کے ساتھ حسن سلوک بھی رکھتا ہے اور دھوکہ نہیں دیتا تو خدا دلوں میں مقام پیدا کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کی پرواہ کرو۔ عملی زندگی میں چلیں، آج صرف اشارہ کرنا ہے دوسرے پہلو کی طرف، وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، سچوں کی معیت میں چلے جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی اتباع میں چلے جاؤ۔ بھائی اب آپ نے متوجہ ہونا ہے۔ دو باتیں آج کی مجلس، چونکہ مصائب تھوڑا پڑھنا ہے اس لیے زیادہ نہیں پڑھوں گا، صرف اشارے کروں گا۔ مجھے احساس ہے جو کہنا چاہتا تھا سب نہ کہہ سکا، لیکن انشاءاللہ اگر زندگی میں موقع ملا، اگر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید آئندہ سال یہ خمسہ نہ پڑھ سکوں، اس کی وجہ یہ کہ انشاءاللہ زیارات پہ جائیں گے، پروردگار شاہ جی کے، انشاءاللہ جمیل شاہ جی کے ساتھ جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور انشاءاللہ مشی ہم بھی کریں گے، اور ادھر زیارات 3-4 سال سے ٹال رہا تھا، اور پھر میں نے اسلام آباد میں چونکہ اب پہلا اشرا پڑھوں گا آئندہ سال سے، تو اگر پہلا پڑھوں گا تو یہ وہاں نہیں پڑھوں گا تو پھر وہ بن بھی نہیں سکے گی روٹین۔ تو شاید میں ممبر پہ کہتے ہوئے مجھے خود بھی یہ اچھا نہیں لگ رہا، آپ سے جو محبتوں کا تعلق ہے وہ رہے گا، لیکن شاید جو وعدہ تھا وہ شاہد بھائی سے وہ اسی طرح مشروط ہی تھا۔ انشاءاللہ ان کے بھائیوں نے میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں، یہ گھر میرا اپنا گھر ہے، اور یہاں پر سارے آپ دوست محبت فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ تعلق تو قائم رہے گا اور ذرائع سے رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی۔ میں تقوی کے حوالے سے 3 آیات پڑھنا چاہتا ہوں، وہ پہلو تو میں نے اخلاقی بیان کر دیے، اعتقادی کوئی پہلو بیان کر دوں، اعتقادی کہ تقوی کا خود عقیدے میں اثر کیا ہوتا ہے، متوجہ ہیں؟ سورہ حجرات کی پہلی 3 آیات پڑھ رہا ہوں، سورہ حجرات کی پہلی 3 آیات۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ قرآن ہے، حدیث نہیں۔
واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو. بھائی توجہ نہیں ہوئی، معذرت چاہتا ہوں، توجہ نہیں ہوئی. اللہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، تو رسول کی نسبت تو کہہ لیں گے کہ سرکار کہیں ہیں، آگے کھڑے ہو گئے تو یہ مانا، یعنی اگر ذہنوں میں آ رہے تو اللہ کی نسبت کیا ہے؟ آگے بڑھنے کا معنی خدا کی نسبت کیا ہے؟ نہیں توجہ ہوئی. خدا صرف آگے ہے یا پیچھے بھی ہے؟ بھئی خدا کسی زمان اور مکان میں محدود ہوتا ہے؟ نہیں. پتہ کتنے دوستوں کو اس جملے کی لطافت اور نزاکت کا علم ہے تو وہ میرے ساتھ ہوں گے یا متوجہ ہیں. جملہ جسارت ہو گئی یا متوجہ ہیں. مکتب تشیع میں جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں. اور آسان کر دوں، مکتب تشیع میں جو مجسم ہو جائے وہ خدا نہیں، وہ خدا نہیں. اور جو خدا ہوتا ہے وہ مجسم ہوتا ہی نہیں. میں نے بات کہہ دی ہے، وہ مجسم ہوتا ہی نہیں. ہمارا خدا نہ کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے نہ تخت پہ بیٹھتا ہے، وہ تخت اور کرسی کا محتاج نہیں ہے. اب یہ ساری چیزیں جا کے پڑھ لیجئے گا کن کے خدا ایسے ہیں. میں ایرانی اور عرب چینل دیکھتا ہوں جو شیعہ اور ناصبیوں میں، سنیوں میں نہیں، ناصبیوں خارجیوں کے ساتھ ان کے مناظرے ہیں. کیا خوبصورت روش اپناتے ہیں. جب بھی کسی ایرانی عالم سے، آیت اللہ ناصر مکارم کا ایک ادارہ ہے، اس کے سن رہا تھا، عربی مناظرہ تھا، کیا اس نے وارد ہوئے، یعنی ہمارے مناظرے اور ان کے مناظرے میں فرق کیا ہے. اس نے کہا جی آؤ، شیعہ سے کہا آپ سے میں نے مناظرہ کرنا ہے. ٹی وی پہ تھا، آن لائن. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی امامت پہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا سنو بھائی، ہمارے اصول دین میں امامت چوتھے جگہ پہ ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. توحید پہلے ہے، آؤ امامت بعد میں طے کریں گے، پہلے بتاؤ تیرے اور میرے خدا میں فرق کیا ہے. پہلے یہ تو بتاؤ کہ جو توحید آپ مان رہے ہیں وہ مطابق قرآن ہے یا جو توحید کا نظریہ میرے بارہ نے پیش کیا وہ مطابق قرآن ہے. اب یہ کہاں مناظرے کی روش اور ہماری کہاں، یہ کہاں اور وہ کہاں. انہوں نے کہا آئیں باقی چھوڑیں، آئیں توحید سے شروع ہوتے ہیں، توحید سے شروع ہوتے ہیں. آئیں بخاری بھی رکھو سامنے اور اصول کافی بھی رکھو. میں نے بات کہہ دی ہے، کتاب التوحید بخاری کی بھی لاؤ، کتاب التوحید اصول کافی بھی لاؤ. اگر تمہیں دونوں توحید میں فرق نظر آئے تو سمجھ لو آل محمد کے بخشا ہوا معرفت خدا کا معیار مطابق قرآن نظر آ رہا ہے. اب میں اس موضوع نہیں، میرا انشاءاللہ ہے میرے ذہن میں کہ میں نے کسی خمسے یا عشرے میں انشاءاللہ یہ موضوع ہوگا کہ معرفت خدا در نگاہ ائمہ طاہرین. ائمہ طاہرین نے توحید کا کیا تصور. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. تو اس کا معنی آگے بڑھنا کنایا ہے، ایسا ہی ہے نا. اللہ سے آگے بڑھنے کا معنی کیا؟ اس کا معنی آپ فرمائیں گے اور یہی حقیقت ہے کہ رک جاؤ. کہاں؟ جہاں اللہ اور اس کا حکم آ جائے، اللہ اور رسول اللہ کا حکم آ جائے، اس سے آگے. یہ کس کے قریب ہے؟ اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ، یہ وہی کرے گا جس کے دل میں تقوی ہوگا. میں نے بات کہہ دی ہے. اس کا معنی ہے خدا اور مصطفیٰ سے آگے بڑھتا ہی وہ ہے جس کے دل میں تقوی نہ رہے. جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھے، آگے بڑھنے کا معنی اللہ نے یہ کہا میں یہ کہتا ہوں، سرکار نے یہ کہا میں یہ کہتا ہوں. بعض اوقات آپ میں زبان سے نہیں کہتے، کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن اگر حکم خدا کو پشت کر رہا ہے تو یہ آگے بڑھ رہا ہے. اگر حکم رسول کو پشت کر رہا ہے تو آگے بڑھ رہا ہے. خدا کہتا ہے جو آگے بڑھے سمجھنا اس کے دل میں تقوی. بھئی تاریخ میں کوئی بھی مصطفیٰ کے کلام پر اپنے کلام کو مقدم کر دے تو ہمیں پتہ چل جائے گا وہ متقی. جو خود متقی نہیں وہ متقین کا امام کیسے بنے گا؟ توجہ ہے. چلے میں نے صرف اشارے کرنے ہیں، ان کی تشریح بھی نہیں کرنی چونکہ اب منبر سے تشریح کا وقت گزر گیا ہے. توجہ فرمائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا
اصواتکم فوق صوت النبی، سورہ حجرات پہلی آیت دوسری، متوجہ تو ہے نا؟ یار تھوڑا توجہ فرمایا کریں، توجہ فرمایا کریں، بسم اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، جب نبی بول رہے ہوں تو چپ ہو جاؤ۔ میں نے با محاورہ ترجمہ کر دیا، اپنی آوازوں کو، اصوات، صوت، پیمبر کی طرف آواز کی نسبت، دوسروں کی طرف آوازوں کی نسبت۔ جب پیمبر بول رہے ہوں تو اپنی آواز کو پیمبر کی صدا سے بلند بس نہ، وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، خدا فرماتا ہے اور پیمبر کی موجودگی میں ایسے بھی بات نہ کرو جیسے آپس میں کر رہے ہو۔ چلیں اب دو جملے ہیں جو شیخ موسیٰ علی نجفی صاحب نے مدظ اللہ العالی نے بیان فرمائے، بڑے خوبصورت ٹرم ہے، شاید دوست متوجہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں اس آیت میں دو چیزوں کی نفی ہے، ایک رفع الصوت، ایک جہر بالقول۔ دونوں کا معنی کر دیتا ہوں۔ رفع الصوت یہ ہے کہ پیمبر بول رہے ہیں، یہ پیمبر کی آواز سے آواز بلند کرے، رفع الصوت، ان کی آواز سے بلند کر لی، کہتے ہیں یہ بھی منع ہے سرکار کی موجودگی میں۔ دوسرا جہر بالقول، یہ کیا ہے؟ پیمبر خاموش ہیں، یہ اونچی اونچی آواز میں بول رہا ہے، جو پیمبر کے مقام و مرتبے کے خلاف ہے۔ خدا کہتا ہے جو یہ دونوں کام کرے سمجھ لینا اس کے دل میں تقوی نہیں ہے۔ آپ نے تقوی کی عام معنی ہی سمجھتے رہے، تقوی عقیدے کے ساتھ مل گیا یا نہیں؟ خدا کہتا ہے اگر دل میں میرا خوف آ جائے، میری عزت آ جائے، میرا احترام آ جائے، میرا مقام آ جائے، میری نسبت کسی کے دل میں پرواہ آ جائے، تو وہ پیمبر کی موجودگی میں نہ ایسا لہجہ اپنائے گا، نہ انداز اپنائے گا جو پیمبر کی اذیت کا سبب بنے۔ توجہ ہے؟ اچھا ایک بات کہتا ہوں، رات میں نے اسلام آباد کہی، وہاں کے دوستوں نے تو بڑی جلدی پک کی۔ میں نے عرض کیا کہ سورہ حجرات مکی سورہ نہیں، مدنی سورہ ہے، مکی سورہ نہیں، مدنی۔ تو کیا کہنا چاہتا ہوں؟ چلے آج آپ کا امتحان لیتا ہوں، مکی سورہ نہیں مدنی ہے۔ اس میں کیا پیغام تھا؟ بولیں تو صحیح یار، شاہ جی آپ بولیں۔ نہیں، میں یہ تھوڑا ہی کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھا نا، پھر کوئی بات تو ہمارے پاس بھی ہوتی ہے، ساری آپ کو پتا ہوں تو ہمیں کیا سنیں گے؟ میری بات پہ توجہ نہیں ہوئی یا یار؟ مجھے دکھ ہوا ہے، ماشاءاللہ سارے علماء دوست چہرے۔ میں نے مکی اور مدنی میں جو تفریق کی تو آپ خود کہتے، مکی سورہ ہوتا تو خطاب مشرکین کو ہوتا، مدنی سورہ ہے خطاب مومنین کو ہے۔ نہیں توجہ ابھی بھی، یہ خطاب انہیں ہے جو پیمبر کو مان رہے ہیں۔ اللہ جب انہیں روک رہا ہے کہ پیمبر کی صدا سے بلند نہ کرو، تو اللہ کو علم ہے کہ کچھ بلند کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ توجہ ہے؟ جتنی مدنی آیات، چلے آج یہ کی پوائنٹ لے جائیں، کی پوائنٹ لے جائیں، جتنی مدنی آیات ہیں وہ مشرکین کو نہیں، وہ ان کو ہیں جو سرکار کو مان چکے۔ کیا کی پوائنٹ ہے اس میں؟ جب آپ ہر وہ آیت جو مدنی پڑھیں گے تو آپ کے پاس ایک دلیل ہوگی کہ قرآن نے ہمیں ان آیات کی شکل میں بتایا ہے، جہاں پیمبر کے متقین مخلصین مومنین تھے، وہاں ایسے بھی تھے جنہیں اللہ نے سرزنش کی ہے۔ نہیں توجہ ہے؟ جنہیں توبیخ کی ہے، تنبیہ کی ہے، تنقید کی ہے ان کے عمل پہ۔ تو اگر تنقید کرنا کفر ہوتا تو نعوذ باللہ اللہ خود یہ تعلیم دے رہا ہے۔ توجہ ہے میری باتوں پہ؟ متوجہ تو ہیں؟ یار آپ بڑے سخت ہو کے سن رہے ہیں، خیر ہے؟ نہیں ایسے جیسے پتہ نہیں میں کچھ باتیں فارسی میں کر رہا ہوں۔ نہیں میں نے ماننا کہ آپ مسلسل آج کل ایسے علماء کو سن رہے ہیں جو اول سے آخر آپ کو بولنے ہی نہیں دیتے، ان کی روش ہے پڑھنے کی، لیکن میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا نعرے نہیں کہہ رہا، بولنے کا معنی یہ نہیں، آپ کے چہروں سے محسوس ہو کہ میری بات پہنچی ہے۔
تبھی مجھے کچھ یقین ہوگا نا جو کہنا چاہ رہا ہوں اس سے، تو کم از کم کچھ نہیں تو چہرے پہ ایک خوشی کے آثار ہی لے آئیں تاکہ فضائل میں ہوں۔ اللہ، معذرت چاہتا ہوں، بہت معذرت، جست بستہ جسارت ہے، معذرت، بات جو کرنا چاہ رہا تھا۔ دو آیات، تیسری یا ایہا الذین آمنو لا یخصوا لا ان الذین یخصون اصواتهم عند رسول اللہ۔ خدا فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے رسول کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں، دو آیات میں منع کیا کہ یہ نہ کرو، تیسری آیات میں ان کا کمال، فضائل، مناقب، صفت بتائی جو پیمبر کی موجودگی میں پیمبر کا ادب کرتے ہیں اور رسالت مآب کی موجودگی کا لحاظ کرتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے ان الذین یخصون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ خدا کہتا ہے جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، میری بات پہ توجہ رہے، جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، بلا شبہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے ہیں۔ لو بھئی نتیجہ میں نے قرآن سے لیا ہے۔ میں نے کیوں یہ 3 آیات پڑھی اور آپ کو زحمت دی تاکہ آپ کے، میں کو موضوع سے نہیں ہٹا تھا، تقوی کی حقیقت عرض کر رہا تھا، بتانا یہ چاہ رہا تھا۔ خدا نے 2 آیات میں کہا، ایک میں کہا اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، دوسری میں فرمایا اپنی صداؤں کو، آوازوں کو پیمبر کی آواز سے بلند نہ کرو۔ تیسری آیت میں فرمایا جو لوگ یہ دونوں کاموں کا لحاظ کرتے ہیں، نہ آگے بڑھتے ہیں نہ صدا کو بلند کرتے ہیں، دھیمی آواز میں رسول کی دھیمی آواز سے مراد دل کے خشوع کی علامت ہے، خضوع کی علامت ہے، جو پیمبر کی موجودگی میں پیمبر کی عزت و عظمت و کرامت و وقار کا لحاظ کرتے ہیں۔ پیمبر فرماتے ہیں، خدا فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے ساتھ آزما لیا ہے اور یہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ نتیجہ ہو گیا، لو نتیجہ یہ نکلا، جس کے دل میں تقوی حقیقی معنی میں آئے گا وہ نہ اللہ سے آگے بڑھے گا نہ رسول اللہ سے آگے بڑھے گا۔ آگے بڑھنے کا معنی ذہن میں ہے نا، ان کے کلام کے سامنے رک جائے گا، جہاں حکم خدا آ جائے، توجہ، جہاں حکم خدا آ جائے ان کے دلوں میں کبھی تنگی نہیں آئے گی۔ یار حکم خدا آ گیا کیسے مانے؟ خدا کہتا ہے اگر ان کے دلوں میں تقوی ہوا، انہیں یہ پرواہ نہیں ہے کہ اس حکم کو دینے کے عمل کرنے کے بعد لوگ کیا کہیں گے، انہیں لوگوں کی پرواہ نہیں، خدا کہتا ہے انہیں میری پرواہ ہے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ حکم رسول آ جائے آگے نہیں، اچھا ہم تک رسول خدا کا حکم رسول خدا کے بعد 12 سے پہنچا ہے نا، ان کا حکم بھی حکم رسول ہے یا نہیں؟ بات اب میں نتیجے کے طور پر اپنا موقف دے رہا ہوں، بس پتہ چل گیا جہاں ان 14 کا کلام آ جائے، متقی وہ ہے جو ان کے کلام کے بعد پھر اپنی رائے نہ دے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، جو اپنے نظریے نہ دے، جو یہ نہ کہے میں یہ کہتا ہوں میں وہ کہتا ہوں، بس جس کے دل میں تقوی ہوگا، جب پتہ چل جائے گا قال الصادق قال الباقر کیا ہے، وہ کہے گا مجھے لاکھوں دلیلوں بھی دو، تمہاری حیثیت کیا ہے جب مجھے اللہ اور رسول اللہ کا کلام پہنچ گیا ہے۔ وہ حالات اور واقعات کی جو میں نہیں بہے گا، وہ ماحول کی، اجتماع کی، اتنے لوگ غلط ہو سکتے ہیں، اب معذرت چاہتا ہوں، کبھی اکثریت کو معیار حق نہ سمجھنا، ورنہ کربلا سے تعلق نہیں رہے گا۔ تمہارا تو پہلے دن سے اعلان ہے، نہ اکثریت معیار حق ہے نہ دلیل حق ہے۔
ہے یا نہیں؟ ہم نے تو پہلے دن سقیفے کی اکثریت کو نہیں دیکھا، غدیر کی اقلیت کو دیکھا ہے۔ ہم نے تو سلمان و ابو ذر و مقداد و کمبر و عمار کو دیکھا ہے، ہم نے جابر بن عبداللہ انصاری کو دیکھا ہے، ہم نے کبھی اکثریت کو نہیں دیکھا۔ اب یہ نہیں کہتا ہر اکثریت باطل پہ ہے، کہہ رہا ہوں اکثریت معیار نہیں، ملاک نہیں، دلیل نہیں۔ توجہ ہو گئی؟ اللہ نے کہا جو تقوی رکھتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت کے کلام کے سامنے جھک جاتا ہے، یہ جھکنا ہی دلیل تقوی ہے۔ خدا کہتا ہے جس کے دل میں تقوی آ جاتا ہے وہ مصطفیٰ کی صدا سے اپنی صدا بلند نہیں کرتا۔ اچھا آج اس کا حل کیا ہے؟ صدا بلند کرنے کا ایک معنی یہی ہے جو پہلے کہا، جب اللہ اور رسول اللہ اور اہل بیت کا کلام پہنچ جائے مستند مستند مستند، ہر روایت کو نہیں ماننا، ہر روایت اس قابل نہیں۔ بھئی سرکار پر اور ائمہ پر غلط روایتیں گھڑی گئی، روایتیں ان کی طرف منسوب کی گئی، ائمہ نے اپنے کلام میں بعض لوگوں پہ لعنت کی زندگی میں، تو پوچھا گیا کہ آپ کے کلام کی سچائی کو کیسے پرکھیں؟ بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں۔ فرمایا ہمارے نانا نے جاتے جاتے کیا چھوڑا ہے امت میں؟ ماشاءاللہ جزاک اللہ، دو چیزیں، قرآن، تو فرمایا ہم دونوں جدا نہیں ہوتے، کہا یہی معیار ہے، ہمارے ہر کلام کو قرآن پر پیش کرو، مطابق ہو تو لے لو، مخالف ہو تو چھوڑ دو۔ توجہ ہے؟ یہ ہے ہمارا مثلاً کہا قرآن جو توحید کا معیار پیش کر رہا ہے ہم اس کے خلاف نہیں کہیں گے، میں نے بات کہہ دی ہے، ہم قرآن کے مخالف جا ہی نہیں سکتے ورنہ جدا ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے۔ تو کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ تقوی کی ایک منزل اپنی آوازیں بلند نہ کرو، اور تیسری منزل خدا کہتا ہے جن کے دلوں کو میں نے آزما لیا تقوی کے ذریعے، پھر ان کے دلوں میں اتنا احترام خدا و رسول و آل رسول آ جاتا ہے کہ وہ پھر ان کی آوازوں سے، ان کے فرامین سے، ان کے کلام سے، ان کے بیان سے، ان کے حکم آنے کے بعد کوئی اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جب حکم خدا و رسول و آل رسول آ گیا بات ختم۔ یہ ہے مقام تقوی، یہ تقوی کا مقام اتباع سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے خدا نے کہا توجہ، الحمدللہ باتیں جس انداز میں چاہ رہا تھا نتیجے تک آ گیا۔ یہ تقوی کی منزل مل جائے تو پھر سچوں کی اتباع آتی ہے۔ آئے ہائے ہائے، انسان سچوں کے پیچھے ایسے ہی تھوڑا چل لیتا ہے نا۔ لو بھئی ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، سچوں کی شناخت ہو جانا اور بات ہے، سچوں کی اتباع میں آنا اور بات ہے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ آسان کروں، بھئی مشرکین مکہ یہ مانتے تھے تو سچا ہے، اسے سچا مان کر اس کی نہیں مانتے تھے۔ کہہ دوں جملہ، ابو جہل بھی سرکار کو سچا جانتا ہے لیکن سرکار کی نہیں مانتا۔ بس جو مصطفیٰ کو سچا کہہ لے لیکن ان کے منصب اور ان کے کلام کے سامنے تسلیم نہ ہو، وہ کبھی سچوں کی معیت میں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ لیں اب تو میں نے صرف ایک اشارہ ہی کرنا ہے اور مصائب کی طرف آتا ہوں۔ بات تشنا رہ گئی اور انشاءاللہ یہ رہنی چاہیے تاکہ آپ اس بارے میں تجسس میں رہیں۔ توجہ فرمائیں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچا نہیں۔ سردار صاحب بڑی دیر بعد آپ کی زیارت ہوئی، توجہ فرمائیں گے کہ سچے کے نہیں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے۔ اچھا بھئی اب آسان بات کرنی ہے، اس کو آپ جانتے ہیں پورا خمسہ چاہیے، اس کے لیے سچوں کی مائیت قرآن کی نظر میں سچے کون ہیں؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا لطافت ہے قرآن کی۔ حضرت شیخ محسن نجفی صاحب، ان کا ذکر بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ان کی تفسیر کوثر اب لیں اور پڑھیں، 6 جلدوں میں ہے یار، کچھ پیسے کتابوں پر بھی خرچ کر لینے چاہیے۔ اور میرے بزرگ کہہ رہے ہیں، بھائی کہہ رہے ہیں نہیں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں،
ہم نے تو 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں ذاکر پڑھا لینا ہے، لیکن نہج البلاغہ نہیں خریدنی۔ مظلومیت ہے یا نہیں؟ آل محمد کی صحیفہ سجادیہ نہیں لینی، کتاب لینی ہے تو دوسرے سے لینی ہے۔ میں نے جتنی اردو کتابیں ہیں نا میرے گھر میں، وہ میں نے اپنے الگ روم میں رکھ دی ہیں، چونکہ جو آتا تھا سخی بن کے لے جاتا تھا اور پھر واپس بھی نہیں کرتے تھے، تو میں نے صرف فارسی کتابیں اور عربی رکھ دی ہیں۔ شاہ جی، شفیق بھائی، میں نے عربی کتابیں رکھ دی ہیں۔ عربی کتابوں کا خطرہ صرف مولویوں سے ہے، باقی کسی سے نہیں رہ جاتا، باقی نے تو دیکھنا ہے اس بیچارے نے۔ تو توجہ فرمائیں، جو بات کہنا چاہ رہا تھا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سچوں کے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں قرآن نے یہ نہیں کہا سچے بناؤ، قرآن نے کہا ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا معنی ہے اللہ کی نظر میں کوئی ایسے سچے ہیں جن کے ساتھ ہونا ہے۔ لو، ساتھ ہونے کا ایک معنی آسان کر دیتا ہوں، میں یہاں آیا، مثال دے رہا ہوں، مثال میں کہوں احمد شاہ جی کا ساتھ دیں، تو احمد شاہ صاحب پہلے ہے نا، ساتھ بعد میں دینا ہے نا۔ اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا چلے، آسان لفظوں میں بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، اگر آپ ان قرآنی سچوں کی فہرست بنائیں، لسٹ بنائیں، تو پہلا نام نامی سرکار کا لکھیں گے یا نہیں؟ لو بھئی، کسوٹی مل گئی، ترازو مل گیا، میزان مل گئی، کیا ان سچوں میں جن کے ساتھ ہونا ہے ان میں پہلے مصطفیٰ ہیں؟ تو لو، ہم یہی تقاضا کرتے ہیں، باقی بھی مصطفیٰ جیسے لاؤ۔ ہمارا ادنا سا چلے، ایک جملہ ہو گیا، ایک اور نتیجہ نہیں، صرف اشارہ ہے، یہ سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ میم عین، میں نے بار بار اس لفظ کو دہرایا تاکہ آپ کے اور میرے ذہن و دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ معیت کہا، مصاحبت نہیں، معیت ہے، مصاحبت نہیں۔ ماشاءاللہ، معیت ہے، مصاحبت۔ میری مثال تو یاد ہے نا، میں نے صابر شاہ صاحب کی وفات پر اسی حوالے سے ایک ان کی برسی کی مجلس پہ ایک جملہ کہا تھا کہ اگر یہاں پر آذان ہو، کچھ مومنین وضو کر کے پیش نماز کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، کچھ وہیں بیٹھے رہیں، یہ دونوں الگ الگ حکم رکھتے ہیں۔ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں مصاحبت میں ہیں، معیت میں نہیں۔ معیت میں کون ہے؟ جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب میں نے دونوں لفظ عربی کے بولے تو ہر دوست متوجہ نہ ہوا، لو میں آسان کرتا ہوں، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاس ہیں، یہ جو پیچھے کھڑے ہیں یہ ساتھ ہیں۔ سچوں کے پاس جانا اور بات ہے، سچوں کے ساتھ ہونا۔ لو بھائی، سرکار سب سے بڑے سچے ہیں نا، ہمارا اعلان بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ کچھ سرکار کے پاس تھے، کچھ ساتھ تھے۔ ساتھ اور پاس والوں میں فرق کرو۔ اچھا کیسے فرق کرے؟ آؤ، قرآن قرآن قرآن، حدیث نہیں، قرآن۔ کیا جنگ احد ہے؟ جنگ احد ہے، سرکار نے آنکھیں کھولی اور سامنے علی نظر آئے، پوچھا دائیں بائیں دیکھا، یا علی باقی، کہا چلے گئے، آپ کیوں نہیں گئے؟ کہا مجھ میں اور ان میں فرق ہے، وہ پاس والے تھے، میں ساتھ والا ہوں۔ یہ ہے، وہ پاس والے تھے، میں ساتھ والا ہوں۔ لو، ہم اگر یہ جملے ممبر سے کہتے، لوگ کہتے تنقید کرتے، لو میں ایسا جملہ کہوں شیعہ سنی اس کا انکار کرے، میں اس کی اتباع کر لوں گا۔ بھئی سننا اور بولو۔ منافقین کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں تو سرکار کو دیکھتے تھے یا نہیں؟ اچھا، مومنین کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں۔ دونوں تھے نا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ مومنین ساتھ تھے، منافقین پاس تھے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، وہ پاس تھے، ساتھ نہیں تھے۔ مومنین مخلصین متقین ساتھ تھے۔ جو ساتھ تھے انہوں نے کسی مرحلے پہ نہیں چھوڑا۔
آئے ہائے ہائے، سرکار کی 28 سفر 11 ہجری، آنکھیں بند ہو گئی، آنکھیں بند ہوئی تو پتا چلا ساتھ والے کون ہیں؟ پاس والے۔ ہمیں منواؤ، بل کے ذریعے نہیں، منواؤ، جس کو کہو گے مان لیں گے، لیکن پہلے فرق کرو پاس والا ہے یا ساتھ والا۔ ہمیں اعتراض نہیں، ہمیں اعتراض نہیں، لیکن بتاؤ تو صحیح، پاس والا ہے یا ساتھ والا ہے؟ پاس والا ہے تو ساتھ والے کا مقام کیسے دیں؟ جملہ جلدی میں کہہ گیا، جو پاس والا ہے وہ ساتھ والے جیسا نہیں ہوتا۔ دیکھو یہ منافقین، قرآن سورہ منافقون، بس ایک اشارہ کر دیتا ہوں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، قرآن ہے، قرآن، قرآن حدیث نہیں۔ سورہ منافقون کی پہلی آیت، اذا جاءک المنافقون، جب منافقون آتے ہیں کا آپ کے پاس، اس کا معنی صرف مومن نہیں آتے، نہیں توجہ ہوئی؟ تو اب میں ہر آنے والے کو محترم تھوڑا ہی کہوں گا، نہیں توجہ، آپ سے مراد آپ سب بھی، ہم ہر آنے والے کو محترم تھوڑا ہی کہیں گے جب تک پتہ نہ چل جائے دل سے مان رہا ہے یا زبان سے۔ بھئی یہی فرق ہے نا، یہی فرق ہے۔ خدا ہے، خدا کہہ رہا ہے، یہ آیت سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے، پہلی۔ چلو ایک جملہ ان بریکٹ کہہ دوں، معذرت چاہتا ہوں اگر اس جملے کا تکرار ہوا ہو تو معاف کر دینا، اگر اس جگہ کہا ہو، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ روز جمعہ 2 سورے نماز جمعہ میں بالجہر پڑھنا مستحب ہے، ایسے ہے نا قبلہ؟ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون، یہ مستحب ہے، باقی دوسرے بھی پڑھ سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ 2 مستحب ہیں۔ سورہ جمعہ پہلی رکعت میں پڑھیں بالجہر، بالجہر کا معنی بلند آواز سے، دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھیں۔ کیوں بھائی؟ اس کی حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے؟ سورہ جمعہ آپ پڑھیں، شروع ہوتا ہے اللہ کی حمد سے، میرے ساتھ رہیں گے، حمد سے، پھر سرکار کی بیست، سرکار کی بیست کے بعد فوراً ذکر چلا جاتا ہے یہودیوں پر، نہیں توجہ، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا، ہے نا؟ یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے مذمت کے ساتھ، توجہ ہو گئی؟ پہلا سورہ پڑھا جمعہ، اللہ کی حمد، بیست اور یہودی، تو کیا ترتیب ہے؟ یہ بتایا بیست کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہے، نہیں توجہ ہو رہی؟ یار اس طرح کی باتیں بھی سنا کریں، آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہو اور آپ کو پتہ بھی چلے کہ قرآن کا پیغام اور اسلوب کیا ہے۔ پہلے حمد، پھر بیست، پھر یہودی، کیوں؟ تاکہ پتہ چلے مقصد بیست سے سب سے زیادہ نقصان انہیں ہوا، یہ دشمن ہے۔ تو پہلے سورے میں جمعہ میں آپ نے یہودیوں کا ذکر سنا، توجہ ہے؟ دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھو، کیا ربط ہے ان میں؟ کاش میری بات پہنچ جائے، ان دونوں میں ربط ہے۔ جمعہ جمع سے ہے نا، دور دور سے آئیں مومنین متقین، جمعہ گزار آئیں، اکٹھے ہو جائیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو سب سے بڑا اجتماع جامع مسجد میں اسی لیے کہا گیا جمعے کا ہونا چاہیے۔ شاہ جی کہہ رہے ہیں ہوتا ہے، میں کہتا ہوں ہونا چاہیے، چونکہ بعض جگہ میں نے ایک گلی میں 2 جمعے دیکھے ہیں۔ نہیں، اب یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے، کیا کریں، تقویٰ نہ ہو تو ہو جاتا ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ تو خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک میرا خیال ہے چکوال شاید بچا ہو، مجھے معلومات نہیں، توجہ فرمائیں، جو کہنا چاہ رہا ہوں بات وہ کیا، دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھو، پہلی میں جمعہ پڑھو، ایسا ہی ہے، اس میں یہودیوں کا ذکر، یہ منافقوں کا ذکر۔ اللہ نے سمجھایا کیا ہے؟ کہا ہے ایک باہر کا دشمن ہے، ایک اندر کا۔ باہر کے دشمن کا نام یہود و نصارہ ہے، اندر کے دشمن کا نام منافق ہے۔ اللہ نے کہا ان دونوں سوروں میں 2 پیغام لے جاؤ، باہر کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو اندر کے دشمن سے ہوشیار رہنا، اور اللہ نے دوسرا بتایا یہ اندر کا دشمن منافق یہ تمہارا دشمن ہے، یہودیوں کا دوست ہے۔ آئے ہائے ہائے، اس کی شناخت ہی یہ ہے، یہ تم سے دشمنی کرے گا، ادھر آئے گا تو جری بن جائے گا،
ادھر جائے گا تو غلام بن جائے گا، میں نے جملہ کہہ دیا ہے، مسلمانوں کے خلاف جہادی بن جائے گا، ان کے حضور جائے گا تو ان کے سامنے خاضع ہو کر غلام بن جائے گا۔ یہ منافقت کی علامت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنے ولی نہ بناؤ۔ قرآن ہے سورہ مائدہ، من یتولہم منکم فانہ منہم، جو تم میں انہیں ولی بنائے وہ انہی سے ہے۔ یہ ہے جو علی کو ولی نہیں مانتا وہ پھر یہودیوں کی ولایت میں چلا جاتا ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تو میرا رسول ہے۔ قرآن ہے۔ اب اللہ کہتا ہے ایک گواہی یہودیوں نے دی، کیا تو اللہ کا رسول ہے، ایک گواہی میں دیتا ہوں، میں اللہ گواہی دیتا ہوں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میں اللہ گواہی دیتا ہوں یہ منافق جھوٹے ہیں۔ کون جھوٹا کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ تو توجہ ہے میری بات پہ؟ دیکھیں 20 سفر ابھی 3 مجلسیں میری اور ہیں، توجہ فرمائیں گے۔ 1 گھنٹہ گفتگو ہو گئی اور اس سے زیادہ میں خود نہیں چاہ رہا، معذرت چاہتا ہوں، خود نہیں چاہ رہا ہوں فوراً چھوڑ دوں تاکہ آپ پر بوجھ نہ بنوں۔ میں نے تو کبھی مجلس بوجھ بن کے پڑھی ہی نہیں، مجھے تو یہ عادت ہی نہیں ہے، لیکن یہ جملہ مکمل کر لوں اگر اجازت ہے۔ اس میں ایک پیغام ہے بڑا خوبصورت۔ منافق آ کے کہتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے، اللہ کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ سوچ کے بتائیے گا، میں نے آپ کا امتحان لے رہا ہوں، یہ جو کہتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے یہ جھوٹ ہے؟ یہ تو سچ ہے نا، یہ تو سچ، تو جھوٹے کیوں ہیں؟ اللہ کہتا ہے جو گواہی دے رہے ہیں وہ سچی ہے، گواہ جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا معنی سچی گواہی دینے والا اگر گواہ خود سچائی پر ایمان نہیں رکھتا تو اسے سچائی کی گواہی فائدہ، بات میں نے کہہ دی ہے، یاد رکھنا، صرف سچے کی گواہی دینا کافی، جب تک سچے کو عملاً سچا نہ مانو۔ اگر کوئی کہہ بھی دے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور پھر ملاتا رہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات پہنچی ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ منافق جھوٹا ہے۔ کیا جھوٹ بولتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جھوٹ یہ بولتا ہے جو زبان پہ ہے وہ دل میں، تو دل میں اس کے ہے کفر، زبان پہ ہے اسلام، اس لیے یہ بڑا خطرہ ہے۔ بھئی نتیجہ آ گیا، یہ بڑا خطرہ ہے۔ کیوں ہے؟ اللہ کہتا ہے دل میں کفر ہے، زبان پہ اسلام ہے، تو اس نے اپنا کفر چھپا لیا نا، چھپا لیا، یہ کفر چھپا لیا۔ اب سمجھو اس حدیث میں عظمت مولا کائنات ہے کیا؟ یہ چھپا ہوا اسلام کا دشمن پتہ کیسے چلے کہ یہ دشمن ہے یا دوست؟ اب سرکار امیر المومن خود راوی ہیں، کہتے ہیں والذی فلق الحبہ وبرأ النسمہ، کتاب کا نام ہے صحیح مسلم شریف، باب حب علی من الایمان، حب الانصار و علی من الایمان و بغضہ علامت النفاق، یہ نام ہے کہ حبہ علامت المومن و بغضہ علامت النفاق۔ سنیں صحیح مسلم شریف کی روایت، راوی خود مولا علی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں سرکار دو عالم مجھے مخاطب ہوئے، مجھ علی کو، اور کہا اے علی مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے دانے کو یہ صلاحیت دی کہ وہ تم تک ایک گندم اور فصل کی شکل میں پہنچ جائے، جس نے اس کو قدرت دی، قوت دی، یہ قسم ہوتی ہے عظمت بیان کرنے کے لیے۔ کیا قسم کے بعد کہا؟ کہتے ہیں سرکار نے مجھ علی سے کہا کہ اللہ نے مجھ مصطفیٰ سے یہ عہد کیا ہے، کیا؟ ان لا یحبونی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، مجھ علی سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں رکھے گا، سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ مجھ علی سے سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ بھئی معذرت چاہتا ہوں، آپ اور میں بھی یہی سمجھتا رہا، علماء کو پڑھیں تو تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، اور اب ہماری مشکل یہ ہے کہ مجھے ایک عادت پڑ گئی ہے کہ دقیق بات زیادہ کرتا ہوں، اور بعض کا دیکھتا بھی نہیں کہ موقع محل
یہ دقت سننے کا ہے یا نہیں، لیکن چونکہ صبح صبح کا وقت ہے، اس وقت بندہ سونا بھی چاہے تو سو نہیں پاتا، اس لیے میں نے کہا بات کہہ دیتا ہوں، توجہ فرمائیں گے جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ میرا یہ نقطہ نظر شاید یہ تھا کہ یہ بندہ مومن ہے، علی سے بغض رکھا تو منافق ہو گیا، ایسا نہیں، یہی غلط فہمی تھی کہ یہ بغض رکھ کے منافق ہوا، نہ، یہ منافق تھا اس لیے بغض رکھتا ہے۔ سلامت رہیں، سوچتے رہیے گا میں نے کیا کہا ہے، بغض رکھ کر منافق بنا نہ، اس کے دل میں نفاق تھا۔ آپ نے سمجھا کہ منافق اللہ اور اللہ کے رسول کو مان لیتا ہے، معذرت صاحب بہت شکریہ جنہوں نے کہا نہیں مانتا، اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا نہیں، لیکن مجبوری ہے، دھوکہ دینا ہے مسلمانوں کو، اور اس کے لیے شرط ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا زبانی اقرار اظہار کرے، تو مجبوراً کر رہا ہے۔ نہیں توجہ ہوئی بھئی، حقیقت میں یہ دشمن علی کا نہیں، دشمن خدا اور مصطفیٰ کا ہے، آئے ہائے ہائے، لیکن اس نے اپنی دشمنی کو دل میں چھپا لیا۔ کس سے دشمنی؟ خدا اور مصطفیٰ سے دشمنی۔ اے میرا علی تیری عظمتوں پہ قربان، ہر مسلمان کی مجبوری ذکر علی بن گیا۔ سرکار نے فرمایا یہ جو میرا اور خدا کا دشمن ہے، جس نے دشمنی کو چھپا لیا، اگر اس دشمن کو بے نقاب کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ سرکار نے فرمایا ہر محفل میں ذکر علی کرو، یہ چھپا دشمن ظاہر ہو جائے گا۔ کہہ دوں جملہ، جو اسلام کے نہیں، جو خدا اور مصطفیٰ کے چھپے دشمن کو بے نقاب کر دے اسے علی کہتے ہیں۔ سلامت رہیں۔ میں کوئی احسان نہیں کر رہا، پہلے جملہ احسان نہیں ہے، آپ بہت محترم ہیں، لیکن بندہ کوشش کرتا ہے چھوٹے مجمع میں اخلاقی باتیں کر کے 50 منٹ گزار لے، اور جو اس کے مین نقطے ہیں وہ باقی رکھے بڑے مجموع کے لیے۔ مجھے بھی پتا ہے، جانتا سب کچھ ہوں، لیکن خود نہیں کرتا ہوں، چونکہ میں عبادت سمجھ کے پڑھتا ہوں، تجارت سمجھ کے نہیں۔ میرا ایک عشق ہے ذکر اہل بیت سے، محبت اہل بیت سے، اور شاہد بھائی میرے لیے میرے بھائیوں کی طرح تھے، جو ان کے احسانات زندگی میں میرے ساتھ ہیں۔ رات کا 1، 2، 2:30، 3 بجے تک بھی میں لاہور سے آ رہا ہوں، کال کر رہا ہوں، وہ تیار بیٹھے ہیں بیماری کی حالت میں، جو اینڈ تک پتہ نہ چلا، بڑی محبت فرماتے، بڑے پرخلوص، کسی کی قربت میں پتہ چلتا وہ کیسا ہے۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میں نے انہیں خلوتوں میں نیک پایا ہے، نیک انسان تھے، باتقویٰ تھے، ان کی خلوت پاک تھی، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے صابر بھائی، دوسرے دوست، امیر شاہ صاحب، یہ سارے بڑی محبت کرنے والے دوست۔ اس زندگی کی ایک یہ بھی انسان کے لیے سزا ہے کہ اپنے سامنے اپنے چلے جاتے ہیں اور ان کی جدائی برداشت کرنا پڑتی ہے، لیکن جو جاتا ہے ہاتھوں سے دفن تو کرتے ہو نا، آج اس کا چہلو منا رہے ہو جو بھائی کو ہاتھوں سے دفن بھی نہ کر سکتا۔ جو ہاتھوں سے دفن بھی نہ کر۔ میں سوچتا ہوں، ابھی برادر محترم آپ کو شام سے واپس آنے کا تذکرہ فرما رہے تھے، ذرا یار سوچیں، بعض چیزیں کتابوں میں نہ بھی پڑھو تو احساسات تو ہوتے ہیں، مصائب نام یہ احساسات کا ہے، احساسات کا ہے، یہ الفاظ کا اثر تب ہوتا ہے جب انسان کے قلب میں احساسات پیدا ہو جائیں، ہم تو صرف اشارہ ہی کرنا ہو۔ میری ایک بات کا جواب دو، سوچو جب یہ بیبیاں شام سے نکلی ہوں گے، اب میں نے یہ روایت عموماً نہیں پڑھتا تھا، عموماً، لیکن میں نے ایک عالم دین ہیں، احساس بھی رکھتے ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کی زبان سے سنی تو کہہ دیتا ہوں، اب پڑھتا ہوں چونکہ وہ بزرگ میرے لیے محترم ہیں، کہ جب یہ کربلا کے اسیر واپس آنے لگے
تو بعض لوگ کہتے ہیں میرا یہ نقطہ نظر نہیں، یزید کو خواب آیا جسے رسول کے بیٹے کا حیا نہ ہو، اسے رسول کا حیا ہوگا؟ نہیں، اس کا درست تجزیہ کیا کریں، معذرت چاہتا ہوں، درست یزید نے اختیاراً ان اسیروں کو واپس نہیں بھیجا، مجبوراً بھیجا ہے۔ جزاک اللہ۔ کس کی مجبوری تھی؟ علی کی بیٹی کے خطبوں نے شام کو یزید کی رہنے ہی نہ دیا۔ علی کی بیٹی کے خطبوں نے، میرے مولا سجاد کے خطبوں نے شام میں ایک بغاوت پیدا کر دی تھی۔ لوگ کہتے تھے رسول کی اولاد کے ساتھ یہ ہو گیا، ہمیں تو کہا جاتا تھا کہ علی نعوذ باللہ کافر ہے، ہمیں تو کہا جاتا تھا حسین باغی دین ہے، ان کے تو چہرے اتنے نورانی ہیں۔ یہ میرے مولا حسین نے شام میں تلاوت کیوں کی؟ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے، اور سورہ کہف کی پہلی آیات پڑھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کیوں تلاوت کی؟ کیوں؟ ریزن بتاؤں؟ شام میں تلاوت کر کے حسین بتا رہے تھے میں قرآن کا قاری نہیں، میں قرآن کا محافظ ہوں۔ حجت اتمام کر رہے تھے، شامیوں یہ بنو امیہ کے پروپیگنڈے سے نکل آؤ، ہمیں یہ بنو امیہ منوانا چاہتے ہو، ہم کٹ جائیں گے، انہیں نہیں مانیں گے۔ انہیں ماننا رسول کی اولاد سے بغض کی دلیل ہے۔ ہاں، ہم کبھی رسول کے گھر کو اجاڑنے والوں کو، انہیں بازاروں اور درباروں میں لانے والوں کو اور ان کے سہولت کاروں کو نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے۔ اور ہمارا یہ اعلان بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ جملہ جو کہہ رہا ہوں، جو میں نے سنا بزرگ عالم سے، کہنے لگے جب چلنے لگے لٹا ہوا قافلہ، میرے مولا سجاد نے کہا میری ایک امانت تمہارے پاس ہے، میری ہے، تم نے خیانت کی ہے۔ کیا؟ کہا مجھے سر دے دو، یہ جو نیزوں پہ سر بلند ہیں یہ مجھے دے دو۔ اب میں یہ جملے ایسے ہی پڑھوں جیسے میں نے موجودگی میں ان سے سنے۔ یار سوچے نا، سارے سروں کو جب دیا گیا تو کیا مولا سجاد نعوذ باللہ ہو سکتا ہے کہ سروں کو ایک جگہ جمع کر کے کسی کپڑے میں باندھ لے؟ مولا سجاد سے یہ ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ نہ، اسے پتا ہے ان سروں کی عظمت کیا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو امام نے کیا کام کیا؟ کیا کام کیا؟ ہر بی بی کو اس کا سر دے دیا۔ نہیں، میں نے جملہ شاید جلدی میں کہہ دیا۔ نہیں، اب سوچو روایت میں نہ بھی ملے، جب میرے چوتھے امام نے کہا ہوگا کہ اماں لیلا آؤ اکبر کو لے لو، ہم شکل پیغمبر کو لے لو، میں جملہ کہوں ہاں کہا ہوگا اماں فروا آؤ اپنے قاسم کو لے لو۔ ہاں، میں سوچتا ہوں ہر بی بی کو سر دیا ہوگا، پکارا ہوگا، لیکن جب ایک سر سامنے آیا ہوگا پکارا بھی نہیں ہوگا۔ میں نام لوں گا اور آپ سمجھ جائیں گے، اماں ربا۔ مولانا اسد رضا بخاری صاحب کا جملہ نام لے لیا، بیمار ہیں اسد رضا بخاری صاحب، بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں مولا حسین حضرت علی اصغر کو کربلا کے میدان میں کیوں لائے؟ کہتے ہیں دو معصوم دو لوگوں میں ہوتے ہیں، مذہب کا معصوم، انسانوں کا معصوم۔ کہتے ہیں مذہب یعنی دین کا معصوم تھا حسین، انسانیت کا معصوم تھا اصغر۔ حسین اس لیے اصغر کو لائے کہ قیامت تک کے لیے ہر انسان اس چھوٹے سر کو نیزے پہ دیکھ کے قبول کر لے کہ کربلا میں مظلوم کون تھا، ظالم کون۔ کہہ دوں جملہ، جو حسین کی مظلومیت کا ہر جگہ پہ گواہ بنا وہ علی اصغر ہے۔ باب الحوائج کا سر ملا، اب سوچے نا سارے سر بیویوں کو ملے، لیکن سوچتا ہوں اس بہن نے بھائی کا سر کیسے لیا ہوگا۔ اب یہ قافلہ سوچے نا، ہم سفر کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، ہر مومن کا یہ ہے، مجھ سے آپ عظیم ہیں، خدا کی قسم، آپ نجف جائیں، نجف آپ کی قلبی کیفیت اور ہوتی ہے، آپ پر گریے کی کیفیت وہ طاری نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، لیکن تمام ذریعوں پہ جائیں،
آپ کے گریے کی کیفیت کم ہوتی ہے. کربلا جاؤ تو پھر کوئی گریہ رکتا نہیں ہے. ایسا ہی ہے. آپ کی زری پہ نظر پڑتی ہے، میں جملہ کہنے لگا ہوں، زری چراغاں ہوتی ہے، روشنیاں ہیں. جب سے صدام فی النار ہوا اللہ کی باطنی قدرت کے ذریعے، تو آج آپ کربلا جائیں تو پوچھنا نہیں پڑتا حسین کی زری کہاں ہے. متوجہ ہو؟ آپ رونقیں دیکھ کر بھی رو رہے ہیں، رو رہے ہیں. اس کا معنی ہے آپ کو ان لائٹس نے، روشنیوں نے متوجہ نہیں کیا. آپ کی نظر کس پر ہے؟ حسین کی غربت پہ. کس غربت پہ؟ جو ہم جیسے حقیروں سے سنتے رہتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں. جیسے ہی کربلا پہنچے جو سنا ہے وہ ذہن میں دوڑنے لگتا ہے. کیا؟ یہ حسین، یہاں اکبر گرے، وہاں قاسم گرے، وہاں انو محمد گرے، وہاں عباس پڑے ہیں، عباس کا بس مسکن ہے. سوچتے ہو نا، سوچ سوچ کے روتے ہو. میری بات لے لینا. سوچو اگر 1445 ہجری آپ کربلا جاؤ تو سوچ کر گریہ نہیں رکتا. سوچو جب زینب کربلا آئی ہے، تم نے تو سنا ہے وہ تو 70 قدموں پر. میرے ساتھ رہنا. آج ذرا مصاحب تفصیلی اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس عزاداری کا آخری پرسہ ہے، یہ میرا آخری پرسہ ہے. یہاں سننا، ہاں کربلا آنے سے پہلے پہلا زائر جس کے لیے یہ اعزاز بن گیا، پہلا زائر امت مسلمہ میں صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری. پرسوں میں نے سچ ٹی وی کے لیے پروگرام ریکارڈ کروایا جو ابھی چل رہا ہوگا. میرے ساتھ مولانا مصباح الحسن گیلانی تھے. میں نے ایک جملہ کہا، ان بریکٹ کہہ دیتا ہوں تاکہ بچوں کے لیے دلیل بن جائے. میں نے کہا شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں پہلا زائر کربلا حضرت جابر ہے. اس کا معنی زیارت حسین پہ آنا سنت صحابہ ہے. ہاں آئے جابر، ساتھ ہے عطیہ بن اوفی، یہ غلام بھی ہیں، بہت بڑے راوی حدیث ہیں، صحاح ستہ میں ان کی روایات ہیں، جامع ترمذی اور دوسری کتابوں میں. تو ساتھ ہیں. حضرت جابر نے بہت طویل حیات پائی ہے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. کہتے ہیں ہاتھ پکڑا ہوا تھا حضرت عطیہ نے. جیسے ہی کہتے ہیں، جابر کہتے ہیں جب کربلا آئے تو مجھے بتانا. اور کہا عطیہ پہلے مجھے نہر فرات پہ لے کے جاؤ، نہر القمہ پہ لے جاؤ. گئے، غسل کیا. اللہ اکبر، کیا عظمت حسین دل میں ہے. یعنی یہ بتا رہے ہیں امت کو میں عام جگہ پہ نہیں جا رہا، میں وادی مقدس جا رہا ہوں. ہاں غسل کیا اور کہا عطیہ مجھے لے کے چلو. عطیہ چل رہے ہیں. کہتے ہیں بار بار عطیہ قبر حسین آئے تو مجھے سامنے کھڑے کر کے بتانا. کہتے ہیں عطیہ لے آئے، قبر حسین کا جہاں نشان تھا نا بلا تشبیہ یوں کھڑا کیا. اب امام حسین کے قدموں کی طرف حضرت جابر کھڑے ہیں، اشارہ کیا. عطیہ نے کہا جابر قبر حسین تیرے سامنے ہے. کہتے ہیں جابر نے کچھ نہیں دیکھا، منہ کے بل اپنے آپ کو گرایا، یوں قبر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور پتہ ہے کیا کہا حبیبی جا حبیبی، اور میرا دوست تجھے دوست ملنے آیا. اگلا جملہ سنیں گے. کہا جب کوئی دوست ملنے آتا ہے تو دوسرا دوست اس کا حال و احوال پوچھتا ہے. حسین مجھ سے میرا حال و احوال پوچھنا، میں کیسا ہوں. سنیں گے. پھر خود ہی جابر رویا اور کہا ہاں میرا حبیب تو اس لیے جواب نہیں دے رہا، تیرا تن یہاں ہے اور سر کبھی بازاروں میں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جابر یہ کلام کر رہا ہے. کہتے ہیں اتنے میں عطیہ نے کہا جابر جلدی کرو. کیا ہوا؟ کہا دور سے گرد اٹھتی نظر آ رہی ہے، لگتا ہے کسی نے ابن زیاد کو خبر کر دی. ملعون قبر حسین پہ کسی کو آنے نہیں دیتے تھے، ہر دور کے یزید کے لیے قبر حسین خوف کی علامت تھی. کہا کیا کریں؟ کہا یہاں ایک ٹیلا ہے، اس کی پشت پہ چھپ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. چھپ گئے.
کہا جابر نیچے ہو جاؤ، میں دیکھتا رہتا ہوں۔ عطیہ دیکھ رہا ہے۔ علامہ اختر عباس شیخ الجامعہ کی کتاب میں نے پڑھا، کہا دیکھ رہا ہے قریب سواریاں قریب آ رہی ہیں، ناکے قریب آ رہے ہیں، قریب آئے ایک دم کہتا ہے جابر اٹھو۔ کہا پہلے کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ چھپ جاؤ، کہتا ہے نہیں یہ کوئی بیگانے نہیں اپنے آ گئے۔ کہتا ہے جابر تیرے دل کی حسرت پوری ہو گئی۔ کون سی حسرت؟ کہا لگتا ہے حسین کا بیٹا آ گیا، لگتا ہے تیری دعا پوری ہو گئی، جلدی اٹھ، حسین کے بچے آئے ہیں، حسین کی بہنیں آئی ہیں۔ کہتا ہے جلدی لے چلو میں استقبال کروں۔ بس عزادارو میں نے زحمت ختم کر دی، جابر کو لے کے عطیہ آئے، میرے چوتھے امام کے قریب آئے، کہا سلام کیا، دیکھ تو سکتے نہیں تھے، یوں ہاتھ پھیلائے، کہنے لگے حسین کے بیٹے آؤ، جابر ہوں، میرے گلے لگ جاؤ، میرے گلے لگ جاؤ، سنیں گے جواب؟ کہا چچا معاف کر دینا، جابر صحابی معاف کر دینا، تجھے گلے نہیں مل سکتا، کیوں ناراض ہو؟ کہا تیری آنکھیں نہیں ہیں، ورنہ تجھے گردن سے کپڑا ہٹا کر اپنی پشت دکھا دا، اتنی زخمی ہے کہ اب ہاتھ کا وزن بھی برداشت۔ بس میں نے آپ کی زحمت ختم کی۔ عزادارو ایک دفعہ جابر بیٹھ گئے، کہنے لگے حسین کے بیٹے مجھے بتاؤ کربلا میں ہوا کیا ہے؟ ہمارے دوست مولانا حسن ظفر نقوی بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں ادھر جابر نے آرزو کی اور ادھر یوں لگا جیسے حسین کا بیٹا ترس رہا تھا کوئی مجھ سے بابا کی مصیبت سنے۔ ہائے حسین! ایک دفعہ میرے مولا سجاد نے کہا اے صحابی رسول تجھے کیا بتاؤں، 2 محرم کو ہم یہاں آئے، کتنے خوبصورت خیمے لگ گئے، کہا کہیں اکبر تھے، قاسم تھے، اونو محمد تھے، عباس تھے، کہا میرے بابا کے اصحاب تھے، کہا یہیں پر کچھ اصحاب آ کے ملتے رہے، 4 محرم کو ہمارے خیمے نہر علقمہ سے ہٹا دیے گئے، 7 کے بعد ہمیں پانی لانے نہ دیا گیا، کہا پھر وہ دن آیا، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور پیاس العطش کی آوازیں، کہا جابر تجھے کیا بتاؤں، شب عاشور آئی اور لشکروں نے ہمیں گھیر لیا، کہا روز عاشور آیا، میرے بابا نے پہلی نماز فجر پڑھی تو میرے بابا کے 22 چاہنے والے ایک نماز میں کام آ گئے، کہا پھر وقت آیا جب بابا سے ایک ایک اجازت لے کے جاتا رہا، کہا میں تجھے کیا بتاؤں، اکبر گئے واپس نہ آئے، قاسم گئے واپس نہ آئے، اونو محمد گئے، کہا وہ وقت آیا میرا چچا کمرے بنی ہاشم گئے، بازو کٹا کے وہاں سو گئے، کہا جابر جب کوئی نہ رہا تو میرا 6 ماہ کا بھائی میرے بابا کے ہاتھوں پہ تڑپتا رہا، میرا بابا اسی صحرا میں شیعوں کو یاد کرتا رہا، اور میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں کیسے پانی مانگ رہا ہوں، بس زحمت ختم، کہا جابر تجھے کیا بتاؤں، وہ وقت بھی آیا جب میرا بابا تنہا رہ گئے، کہا اسی صحرا میں میرے بابا کے حملے تھے اور فوج اشقیاء دوڑ رہی تھی، کہا وہ وقت آیا میرے بابا نے تلوار نیام میں رکھی، فوجوں نے میرے بابا کو گھیر لیا، جس کے پاس جو تھا میرے بابا پہ حملہ آور ہو گیا، بطول کا بیٹا پیشانی میں تیر کھا کر سینے میں نیزہ کھا کر دوڑتے گھوڑے سے منہ کے بل گرا، کہا وہ وقت بھی آیا قاتل کے ہاتھ میں خنجر تھا، 70 قدموں پہ میری پھوپھی کھڑی تھی، بس آخری جملے، کہا میرے بابا کا قاتل 2 کام مسلسل کرتا رہا، ایک نجس ہاتھ سے، ایک اپنے نجس قدموں سے، کیا کرتا رہا، ان رخساروں پہ ظلم کرتا رہا،
جنہیں رسول اور بطول بوسے دیتے تھے. بس عزیزو ہمت نہیں رہی. آخری جملہ کہا تجھے کیا بتاؤں کیا ہوا. میر انیس کہتے ہیں جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ. اس وقت کون حق کے محبت کرے ادا، ہائے ہائے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا. 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. کہا اسی صحرا میں آندیاں چلی، ایک صدا گونجی الا قد قتل الحسین بے کربلا. شام غریبہ آ گئی، مجھے قیدی بنایا گیا، رسول کی بیٹیوں کو بازاروں میں پھرایا گیا. بس جابر کو غش آ گیا، کہتا کچھ نہ بتاؤ کچھ نہ بتاؤ. اب سنیں گے. میرے امام نے کہا صحابی رسول تو سن نہ سکا، میں کھڑا تھا شرابی پوچھ رہا تھا زینب. الا لعنت اللہ.